میں ہوں اظہر نیاز اور ہمارے ساتھ ہیں چاچا لبا جی. اور کیسے جی بالکل جی، بہت شکریہ جناب. بلکہ سب سے پہلے السلام علیکم وعلیکم سننے السلام. والوں کو، دیکھنے والوں کو، آپ کو بھی. تو آپ سے بھی میرا خیال ہے ملاقات کوئی 15 دن بعد ہو رہی ہے شاید. وہ بس اگر ایک دفعہ میں مس کر جاؤں تو بس پچھلی مرتبہ کوئی میٹنگ تھی اور اچھا ہاں جی میٹنگ نہیں تو ادھر بلا لیا وی سی صاحب نے، جی جی. تو اس لیے جو ہے میں نے معذرت کی بھٹی صاحب سے اچھا کہ جی میں نہیں آ سکتا، تو آپ نعم البدل کا کیونکہ بندوبست کریں. آپ کا آنا میرے لیے بڑا باعث افتخار اور باعث برکت اور رحمت ہوتا ہے افتخار ٹھاکر تو نہیں ہے، کوئی افتخار ہے نہیں وہی لگتا ہے کیونکہ تسی بھی مذاق کرتے رہتے ہو تو وہ بھی مذاق ہی کرتا رہتا آؤ مذاق ہی ہے بہت بڑا جی، وہ بہت بڑا کام مذاق دی گل کوئی نہیں کرتا، مارتا چبلا ہی ہے چبلا ہی. بلکہ گیا سی کیونکہ سانوں بھی یہی کہندے لوکی کریانے کی دکان پہ گیا سی نا فرار ٹھاکر. اچھا تو وہاں پہ جا کے ان کو کہتا ہے جی کہ چوہے مار گولیاں ہیں آپ کے پاس. انہوں نے کہا جی تسی لے کے جانی اتنے ہی کھانیاں نے. آگے بھی کوئی فیصلہ بادی ہونا. ہاں جی. ہاں جی. تو بات اس طرح ہے. بہرحال جی خوش رہے ہیں جی. وہ بھی بات ہوئی تھی میری اس سے، آج کل امریکہ گیا ہوا ہے. اچھا آج کل امریکہ تو گیا ہوا ہے، آج کل تو وہ پورا امام مسجد بنا ہوا ہے، ہاں یہ بس جا کے خطبے دے رہا ہے کوئی. اچھا کچھ لوگ برا مناتے ہیں اس بات پہ کہ یہ دیکھو جی ایک پھکڑ پان کرنے والا بندہ سانوں سمجھان دین سمجھان آ گیا. نہیں بات تیرے تو پابندی تو کوئی نہیں. پابندی کوئی نہیں، لیکن یہ کہ اگر آپ کے پاس پہلے علم اس کا ہونا ضروری ہے. کچھ ایسی غلط بات بندہ کر دے. نہیں وہ تو اپنے ایکسپیرینس پہ بات کر رہا ہوتا ہے نا، وہ کر رہے فتویٰ ہیں. تو نہیں دے رہا ہوتا. بالکل وہ کہ جی میں یہ حج کرنے گیا تو وہاں میرا یہ تجربہ رہا، میں عمرہ کرنے گیا تو یہ تجربہ رہا، بغیر ٹکٹ کے میں نے کیسے عمرہ کیا. اب ویسے میں نے آپ کرے ہمارا دوست ہی ہے، لیکن پتہ نہیں کہاں تک باتوں میں صداقت ہوتی ہے. اللہ کرے کہ صداقت ہی ہو. بہرحال یہ کچھ کہہ نہیں سکتے. ہاں جی سانوں کی ہاں جی بلکہ اپنا دفتر ہی اتنے لہجے مدینے سن تو خوشی ہوئے گی. ہاں بالکل ٹھیک ہے جی، بلکہ سانوں بھی بلائے ہوتے. اصل تو کام ہے جی. اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ ہمارے پاس باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم ہر دفعہ ایک اپیل کرتے ہیں کہ جی دعا کریں اللہ تعالیٰ سختیاں معاف کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے. آمین. ہمارے گناہ تو بہت زیادہ ہیں کہ لیکن تیری رحمت اس سے کہیں زیادہ ہے. ہمارے گناہ اتنے نہیں ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، بالکل خشک سالی جا رہی ہے. ہم کئی پروگراموں میں اپیل کر چکے ہیں کہ جی نماز استسقاء پڑھی جائے. ابھی یہ بٹ صاحب ہمارے جو ہیں اپنا بیٹھے ہوئے ہیں، طارق بٹ صاحب، انہوں نے کئی پروگرام کیا ہے جی، میں دیکھا. تو یہ ان کی بڑی سعادت ہے اور اچھا کیا انہوں نے جو بھی ہے. لیکن ابھی اللہ تعالیٰ قبول کرے جی، قبول فرمائے. اور باقی علماء حضرات سے بھی گزارش ہے کہ مسجدوں میں سے نکالیں لوگوں کو اور کسی کھلے میدان میں جائیں، جا کر بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد سب ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. آمین. تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن کوئی مانگے تو صحیح نا. ہاں جی. کوئی آگے آئے ہاتھ اٹھائے تو صحیح نا. وہ تو دے سکتا ہے، اس کے تو بغیر مانگے بھی جو دے رہا ہے تو وہ مانگے سے نہیں دے گا جی. بات یہ، لیکن ہمارے بھی تو کچھ کام ہے نا، میرے بھی تو ڈیوٹیاں ہیں نا. ایویں دن بس ہم بیٹھے نے ردائیاں لے کے سوتے رہے بس. اچھا جناب، ایک اور یہ ہمیں بلوچستان سے ایک پیغام آیا ہے، خط آیا ایک جی. تو ظاہر وہاں پہ اچھا یہ فیس بک پہ جو بہرحال پیج ہے وہاں انہوں نے یہ دیا ہے. جی جی یہ آیا ہے. تو جو ہماری جو یہ نشریات ہوتی ہیں جی یہ ریڈیو پہ بھی نشر ہوتی ہیں اور فیس بک پہ بھی جا رہی ہو، تو فیس بک کی وجہ سے یہ دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے، دیکھا جا رہا ہے. اور اچھی بات ہے، چلیں دیکھا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ بلوچستان جو ہے ہمارا، کتنا دور دراز ہے، مجھے تو وہ علاقہ بھی نہیں پڑھنا آیا کس جگہ سے. ابھی اس کو دیکھتے ہیں ہم. لیکن یہ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات جیسے بھی ہیں، ہمارا ملک پاکستان ہے، بلوچستان بھی پاکستان ہے، اور وہاں کے جو بلوچی بھائی ہیں وہاں کے ایک صاحب ہیں جو لکھتے ہوتے ہیں بلوچستان کا پاکستان، پاکستان کا بلوچستان. جی جی یہ بڑا اس نے نعرے کو وہاں وہ کیا ہونا چاہیے. بلکہ جی ہمارے ہاں تو کوئی ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں تو ہمارے بھائی ہیں، وہ جب بھی آئے ہمارے سار آنکھوں پہ ہیں. بلوچی بھائی ہمارے بھائی ہیں. لیکن یہ جناب ایک خط جنہوں نے بھیجا ہے، انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. اور یہ ہمارے ریڈیو جو ہے 102.2 اسلام آباد جو رفع کا ہے، ان کے لیے خط ہے، ہم سب کے لیے. جی. وہ ان کا نام ہے جی نور محمد صاحب ولد قاسم.
میں لکھتے ہیں جی میرا نام نور محمد ولد قاسم ہے، میں ایک چھوٹے سے گاؤں شاپک تربت بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں. اچھا جی. ٹھیک ہے جی. تو میرے دل پر ایک بہت بڑا صدمہ گزرا ہے. میرا بیٹا ذوالخان ولد نور محمد 1 سال پہلے اپنے وطن پاکستان کے لیے شہید ہو گیا. اس کے بعد سے میں شدید غم میں مبتلا ہوں اور اپنی حالت پر قابو نہیں پا سکتا. میرا دل ہر وقت بے چین رہتا ہے اور میں اپنے بیٹے کی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر پا رہا. آگے وہ لکھتے ہیں جی کہ میں آپ سے ایک دینی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. اگر میں اپنے بیٹے کے لیے صدقہ کرتا ہوں تو کیا قیامت کے دن وہ صدقہ میرے بیٹے ذوالخان تک پہنچے گا؟ کیا اس کا ثواب اسے ملے گا؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں معافی چاہتا ہوں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ عمل میرے بیٹے کے لیے مفید ہوگا؟ دوسری بات وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ میں اپنے بیٹے کی قبر پر جانا چاہتا ہوں تاکہ کچھ وقت وہاں گزار سکوں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبر پر جانا مناسب نہیں. برائے کرم مجھے رہنمائی دیں. کیا میرے لیے اپنے بیٹے ذوالخان کی قبر پر جانا جائز ہے؟ کیا میں وہاں جا کر دعا کر سکتا ہوں؟ آپ کی رہنمائی میرے لیے بہت اہم ہوگی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں میرا مسئلہ حل کریں گے اور میری رہنمائی فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہے جی بہت شکریہ. نام کیا بتایا آپ نے؟ یہ نام ہے جناب بلوچستان سے ہے جی نور محمد صاحب. نور محمد صاحب، آپ کا جو خط یا جو پیغام تھا اس کا جواب ملا ہے. حافظ علی احمد صاحب ہیں، خطیب ہیں یہ جامع مسجد ام القریٰ لالہ زار راولپنڈی کے، اور انہوں نے جو پہلا دیا ہے، اس سے پہلے کہ میں چاچا جی سے ہی پوچھوں، ابھی میں وہ جواب جو ہے وہ آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کے دل کو تسلی ہوگی. اور وہ بات وہی ہے، کسی شاعر نے کہا ہے کہ مبارک کہہ نہیں سکتا میرا دل کانپ جاتا ہے. شہادت ایک بہت ہی مبارک جو ہے وہ بات ہے، اور ایک تو اسی پر ہی آپ کو خوشی ہو جانی چاہیے کہ کیا کس طرح سے ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو جو ہے یہ خط جو ہے یہ پڑھ کر سناتا ہوں. انہوں نے جواب دیا ہے جی حافظ صاحب نے، حافظ علی احمد صاحب جو ہیں، یہ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ حوصلہ دینا چاہتے ہیں کہ جو آپ کا بیٹا وطن کے لیے شہید ہوا، انشاءاللہ العزیز یہ شہادت اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگی اور ان تک پہنچی ہے، اور آپ کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں پیش ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اس پہ اپنے دل کو مزید نہ جلائیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. آپ کے پاس ایک شہید فرزند کے باپ ہونے کا شرف ہے. کتنے ہی صحابہ کرام ایسے گزرے، کتنے ہی صحابیات ایسی گزریں کہ جو اپنی ذات کی شہادت کے لیے یا اپنی اولاد کی شہادت کے لیے دعائیں کرتے رہے. بڑے ایک معروف واقعہ احادیث کی کتب میں ملتا ہے کہ ایک خاتون کے جس کے تینوں بیٹے راہ خدا میں شہید ہو گئے اور اس کا شوہر بھی شہید ہو گیا اور اس کا بھائی بھی شہید ہو گیا، تو اس سب کے باوجود اس عورت کو جب اس کی خبر ملی تو اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا. ہم چاہتے ہیں ہمارے الفاظ کے ذریعے سے آپ کے دل کو سکون پہنچے اور آپ ایمان کے بہتر درجے کی طرف مائل ہو جائیں. ایمان کا بہتر درجہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ نے کوئی امانت دینے کے بعد واپس لے لیتا ہے تو اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کے مزید قریب ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالت ایمان میں اپنی امانت آپ سے واپس لے لی ہے. یقیناً صبر کرنے والوں کے لیے اجر کثیر موجود ہے. جہاں تک قبر پر جا کے بیٹھنے کی بات ہے تو مجاوری کرنا درست نہیں، جو کہ کچھ لوگوں کے ہاں ایک پیشے کی صورت بن چکی ہے، یا پھر کچھ لوگ قبروں پر جا کر چلہ کاٹتے ہیں یا وہیں پہ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں. یہ شرعی لحاظ سے درست نہیں، لیکن قبر پہ جانا، قبر پہ بیٹھنا، قبر والے کے لیے دعائیں کرنا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے. اگر اس میں کوئی حرج یا ممانعت ہوتی معاف کیجیے گا تو سیدہ عائشہ امہات المومنین صدیقہ کائنات
صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب کا روضہ موجود نہ ہوتا، پھر ان کی رہائش کی جگہ بدل دی جاتی، جو کہ سینکڑوں روایت کے محدث بھی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھ کر دین کے پھیلانے میں مددگار بھی رہی ہیں۔ ان تمام اسناد سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی قبر پہ اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں احتیاطی طور پر ہم آپ کو خبردار کرتے ہیں کہ آپ کثرت سے قبر پہ جا کے اگر اپنا وقت گزارنا شروع کر دیں گے تو یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان آپ کو کسی برائی کی طرف مائل کر دے، جس میں مجاوری کرنا، اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت کرنا یا اپنے بچے کے غم میں حواس باختہ ہو جانا شامل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانی فرمائے۔ چاچا جی پہلے تو یہ بتائیں، اس کا جو لب لباب ہے میں نے تو پڑھ دیا کہ یہ کیا کہا گیا ہے تاکہ دوبارہ یہ بات ریپیٹ بھی ہو جائے، ہے نا؟ جی بالکل، پہلی بات تو یہ ہے کہ جی آپ جناب نام نور محمد صاحب ہیں، انہوں نے اسلام آباد میں بھی لکھا ہے، آپ بہت بڑے خوش قسمت انسان ہیں۔ آپ خوش قسمت ہے کہ شہادت آپ کے گھر میں شہید آپ کا جو بیٹا ہے وہ آپ کی شفاعت اور آپ کی اس کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ شہداء جو ہیں وہ انشاءاللہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو اختیار دے گا انشاءاللہ، یہاں تک بات ہاں کہ وہ شفاعت کر سکیں، کہ وہ بھی شفاعت کر سکیں گے۔ ایک شہید آپ کے لیے کافی ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ شہید کا مقام ظاہر ہے وہ تو ہم نے کیا بتانا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں شہداء کا مقام جو ہے جی ان کو کس جگہ پہ رکھا ہوا ہے۔ وہ ان کو کہا، جس طرح ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، یہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں، پھر آگے سورہ نساء میں جا کے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء ہیں، جو شہداء ہیں، جو صدیقین ہیں، جو صالحین ہیں۔ تو یہ جو 4-5 لوگ ہیں، یہ ان کی، اور پھر کمال کا جملہ ہے کہ ان کی رفاقت کیا اچھی رفاقت ہوگی، کیا بالکل۔ اور دیکھ ترتیب جو ہے قرآن نے ترتیب بتائی ہوئی نا، جو نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین، یعنی یہ ترتیب ایسی ہے کہ شہیدوں کو آپ دیکھ لیں کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کس ترتیب میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ شہداء کا مقام تو جی بہت بڑا ہے، اس کے ساتھ جو ان کے ماں باپ ہیں، جو ان کے والدین، جو اولادیں ہیں، ان کا بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے پر بھی اپنا فضل و کرم ضرور کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس لیے آپ جو ہیں غم نہ کریں، غم بالکل نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر بڑے صدمے آئے ہیں، زندگی میں اتنے دکھ کسی نے نہیں جھیلے جتنے مجھے دکھ ملے ہیں، اور وہ کسی انبیاء کے پاس اتنے دکھ نہیں آئے جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دکھ سہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کبھی کبھی زندگی میں کوئی ایسا صدمہ پہنچے تو میرے دکھ یاد کر کے صبر کر لینا۔ جی اس لیے یہ بات اتنی سی ہے کہ آپ یہ سوچ لیں، جب آپ کا بیٹا یہ شہید ہوا ہے، بے شک یہ بہت بڑا صبر آزما کام ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو اولادیں ماں باپ کے جنازے اٹھا لیتی ہیں، ماں باپ سے نہیں اٹھائے جاتے، بے شک صدمہ بہت گہرا ہے، لیکن اس کا اجر جو ہے وہ بھی بہت بڑا ہے۔ آپ وہ باتیں یاد کر لیے کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بچے بچپن میں ہی انتقال کر گئے، اپنے بچے ان کا صدمہ ہوا۔ پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب جبریل علیہ السلام نے بعض روایات کے مطابق حضرت حسین کے بارے میں بھی بتا دیا۔ تو نمائشہ رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح شہید کیا گیا، یہ سب باتیں آپ جانتے ہیں جو صبر کرنے والی باتیں ہیں۔ تو اگر اتنی پاکیزہ اور مقدس ہستیوں کے ساتھ جو ہے اتنے صبر آزما کام ہوئے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ نور محمد صاحب، اللہ تعالیٰ کا قرآن میں وعدہ ہے آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں سب کو ایک دن اکٹھا کر دوں گا۔ حشر کا مطلب ہی یہی ہے، جتنے بھی ہم بھی یہاں پہ ترتیب ہے آنے جانے کی، کوئی پہلے چلا جاتا ہے، کوئی بعد میں چلا جاتا ہے، آگے بات صرف یہ کہ اس کی بخشش اور رحمت ہو، اس کی رحمت کے ساتھ سب کچھ ہے، لیکن یہ اس کا قرآن میں وعدہ ہے۔ اب مجھے وہ اصل آیت نہیں میں نے پڑھی ہوئی ہے، لیکن کئی جگہوں پر ہے یہ کہ میں تم سب کو ایک جمع کر دوں گا، تمہارے سارے خاندان والوں کو جمع کر دوں گا، پھر جتنے بھی بہن بھائی جو دنیا سے چلے گئے ہیں یہ سب ملیں گے آپ کو۔
آپ اس کا کوئی بالکل آپ مسلمان ہیں اور ہمارا دین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے، ہمیں کہتا ہے کہ ہم صبر کریں، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ دنیا تو ہے ہی دکھوں والی ہے، اور اس میں آزمائش تو آتی ہے۔ آپ دیکھیں نا سورت ملک کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے جی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تھی تمہاری جانچ سکوں کہ تم کون سے اچھے عمل کرتے ہو اور کون سے برے کرتے۔ تو بات اتنی سی ہے، اپنا نور محمد صاحب آپ صبر کریں، آپ کا بیٹا بہت خوبصورت جگہ پہ ہے، اللہ تعالیٰ کے مہمان ہے وہ، انشاءاللہ۔ اور یہ بھی بات اظہر صاحب اور باقی سب لوگ بڑی مشہور ایک قرآن کی آیت ہے کہ ان شہیدوں کو مردہ مت کہو، تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ رزق پاتے ہیں۔ تو وہ اتنی خوبصورت اور سونی زندگی اور بے مثال زندگی میں چلے گئے ہیں کہ جس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے جی۔ جی تو بالکل اس جی۔ لیے آپ بالکل دل پہ ہاں کوئی ایک بات تو نہ یہ، دیں۔ اور دوسرا یہ کہ جہاں انہوں نے بھی، جو مفتی صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ ان کی قبر پہ جا سکتے ہیں، جی ہے نا؟ جی یہ احادیث سے بھی اور اس پہ بھی قرآن سے بھی یہ ثابت ہے کہ قبروں پہ جانا منع نہیں کیا گیا، لیکن وہاں سے جا کے اس کے لیے آپ دعا بھی کر سکتے ہیں اور بیٹھ بھی سکتے ہیں، اپنے غم کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، اور پھر تو وہ تو شہید ہے، آپ اس سے باتیں بھی کر سکتے باتیں بھی ہیں۔ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں جانے میں وہی مفتی صاحب نے بالکل صحیح بات فرمائی، ہم تو یار اتنا اس طرح علم نہیں رکھتے ہیں، لیکن جب یہ دعا یا السلام علیکم یا اہل القبور، ہاں جی، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ دعا اس لیے ہے جب کہ آپ ہم قبروں جاتے میں ہیں جائیں قبر گے۔ پہ تو جا کے یہی کہتے ہیں نا۔ اگر جانے کی پابندی ہوتی تو یہ دعا کی تعلیم کیوں دی جاتی؟ جی بالکل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہاں جا سکتے ہیں، صرف وہ مفتی صاحب نے بات جو ٹھیک کیا کہ ہمارے یہاں بعض لوگ بات، ہاں مطلب غلط یہ آپ رکھتی بھی ہیں۔ دیکھیں، آپ اگر جا کے وہیں بیٹھ جائیں 2 دن 4 دن، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا درد بڑھے گا، ہے نا، آپ کی تکلیف بڑھے گی۔ تو آپ جائیں، بے شک مہینے بعد چلے جائیں، سال بعد چلے جائیں، 6 مہینے چلے جائیں، لیکن آتے جاتے رہیں، وہاں جا کے دعا کریں اور ان کے لیے بھی دعا کریں، سارے جو قبرستان میں ہوں سب لوگوں کے لیے۔ اس تمہارے شہید بیٹے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس قبرستان والوں پر جو ہے وہ عذاب جو ہے وہ کم ہو جائے۔ بالکل۔ اور بالکل جو دوسری بات یہ ہے کہ جو صدقہ کرنا ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، وہ تو آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں، جی اور ایسا صدقہ ہی ہمیشہ کریں جو کہ جاری رہنے والا ہو، اور جو اس کے دل کو اس کے سکون اسے پہنچے اور قیامت کے دن اس کے اجر و ثواب کا باعث بنے۔ آپ ضرور صدقہ کریں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اور یہ جو ہے ہم خود تو کوئی ایسے مفتی نہیں ہیں، لیکن یہ بات جیسے حافظ صاحب نے بتائی اسی کو ہم تھوڑا سا کلیئر کر کے واضح کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ بالکل، اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ آپ کو صبر عطا فرمائے، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ ایک شہید کے جی جی ہاں بالکل، آپ کا یہ صبر آپ کے لیے جی دیکھیں ہمارے اپنے دل اس سے بڑے نرم ہیں اس معاملے میں۔ انسان جو ہے نا وہ بات کرنا آپ کو کن الفاظ میں ہم یہ کہ، لیکن پھر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ صبر دے۔ اور آپ سے بس درخواست جو میں کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ آپ کی دعا ہمارے لیے قبول ضرور ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کو اللہ تعالیٰ صبر دے۔ میں آپ کے بیٹے کی نظر کرتا ہوں، ایک ہمارا وہ نغمہ ہے، ملی نغمہ ہے، تو میں آپ کے بیٹے کی نظر کرتا ہوں۔ جی۔ اے راہ حق کے شہیدو، وفا کی تصویرو، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہے، اے راہ حق کے شہیدو۔ سبحان اللہ۔ تو جی بس یہ بات ہے، ان کا یہ خط آیا تھا۔ چلیں اللہ جی، تعالیٰ بڑا سے اچھا، دعا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے جی، صبر دے، اور بہتر جو ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اس دعا کی برکت سے اس کا بہتر اجر جو ہے وہ عطا فرمائے، اس مصیبت کے بدلے میں آپ کو خوشیاں اور آسانیاں جو ہے وہ فراہم کرے۔ دل کو سکون تو آپ بھی جانتے ہیں کہ دل کو زیادہ اگر صدمہ یا غیرہ پریشانی ہو تو قرآن کی تلاوت کریں، اس سے بھی دل کو بڑا سکون ملتا ہے، دل کو تسلی ملتی ہے۔ جب بھی آپ کا زیادہ دل کرے تو قرآن کی بڑی اچھی خوبصورت آواز میں تلاوت کیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو صبر بھی مل جائے گا
کہ وہ جی وہ جو لگاتا ہے تو ہم وہ پھر خود ہی مرم بھی ہاں رکھ جی دیتے ہاں ہیں۔ جی ہاں جی ہاں جی وہی اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے جی۔ اچھا جی، تو بات ہم یہی کر رہے تھے، ان کا خط یہ ہو گیا ہے ہاں جناب۔ جی، بس بہت جی شکریہ۔ جی، اب یہ کہ آپ سے بھی سب سے یہ دعا شروع میں بھی کی ہے کہ جی بارشوں کے سلسلہ جو ہے نا وہ اس سلسلے میں کہ بارشیں نہیں ہو رہی، تو سب سے یہی کہ جی بارش ہو جائے، ٹھیک ہے۔ آمین۔ اچھا، میں بھی گیا ہوا تھا اپنا ادر صاحب پچھلے دنوں، ایک چیز جو لاہور بھی گیا ہوا تھا میں، لیکن اچھی بات ہے کہ شہروں میں اب کچھ نظر آ رہا ہے کہ صفائی ہو رہی ہے، اور تجاوزات جو بہت زیادہ ہو چکی تھی نا، میں دیکھ کے آیا ہوں، اس میں کام شام کو کیا جا رہا ہے۔ اچھا، میں نے بعض کو دیکھا جی، یہ جو تجاوزات ہو رہی ہوتی ہیں اس میں اس کو ایکسپلوٹیشن بھی ہوتی ہے کچھ اس طرح کی، کہ آپ ایک ریڈی والا ہے جو اس کی صفائی کرنے والے آ جاتے ہیں، وہ بالکل جو ہے وہ تارا مسی بنے ہوتے ہیں، اور اٹھا کے ریڈیاں الٹ دی ان کی، اور ان کو کہا، تو یہ تھوڑا سا غیر انسانی سا مجھے لگتا ہے۔ لیکن صاف ظاہر ہے کہ اگر وہ نہیں ان کو ہٹایا جائے گا تو اور دوسری مصیبت ہوگی، اور اگر ہٹایا جائے گا تو میرے جیسے کمزور آدمی کو برا لگتا ہے، تو نہیں، وہ ان کا طریقہ کار غلط ہے نا اصل میں۔ یہ جو بڑے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ کہ ایک تو پہلے جس چیز کو آپ ہٹا رہے ہیں، اب ظاہر لوگ روزی کما رہے ہیں۔ اچھا، جو کوئی چیزیں بن رہی ہیں، ایک بلڈنگ بن رہی ہے، اس وقت تکلیف نہیں ہوئی آپ کو، جب بن گئی لوگوں اس کے بعد گرانے کے لیے آ گئے آپ اس کو۔ آپ گرانے کے لیے بہت پہلے نہیں سوچتے کہ یا ان کو کوئی ہم جگہ، جیسے ابھی بعض جگہوں پہ ریڑیاں علیحدہ دی جا رہی ہیں، آپ ان کو جگہ بنا کے دیں، آپ ان کو پہلے متبادل دیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلے کسی چیز کو ایک دم بند کر دیں، ایک سڑک راستہ ہے نا، ہم اس راستے میں اگر کوئی کام کرنا ہے، کوئی مرمت کرنی ہے، ہم ایک دم اس کو بند کر دیں گے۔ یہ نہیں سوچتے ہم کہ اس کا متبادل پہلے اس کا پہلے متبادل سوچیں کہ بھئی اس کو ہم نے بند کرنا ہے، تو یہ جو ادھر لوگ آئیں گے وہ کدھر جائیں گے، وہ ہم نے نہیں سوچنا، بس راستہ فٹافٹ بند کرو، اپنا مطلب نکالو۔ اور یہاں تک کہ میں ایک مرتبہ ادھر سے آ رہا تھا پشاور کی سائڈ سے ہی، 72 میں رہتا ہوں میں، تو وہاں آگے سے اسلام آباد کا داخلہ بند کیا ہوا تھا، کوئی پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا۔ اچھا، اور اس کے ایک ساتھ سروس روڈ چلتی ہے، ساتھ ساتھ اس کے اوپر گندی، یہاں تک کہ وہ جب آپ نے آ کے مین روڈ پہ آنا تھا کشمیر ہائی وے پہ، اس کے اترنے کی جگہ بھی نہیں بنائی ہوئی تھی، تو وہ لوگوں نے خود ہی اس کو کہا، اتنی مشکل سے گاڑی ذرا کھسکا کے ہم جو ہے اس کو نیچے ہوتا کہ اگر آپ نے، اچھا گاڑیوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہو، لائن پورے پشاور سے آنے والی گاڑیاں، ادھر سے آنے والی گاڑیاں، کدھر سے وہ جو ہے اور وہ جو اترنے کے لیے پھر وہاں پھر اور رش ہو جائے کہ چلو آ کے اس اترنے کی جگہ کو ٹھیک کر دو، اور رستے میں اگر کوئی ہے تو آپ کو پتہ تو ہو کہ یار میں یہ رستہ آپ استعمال کر رہے ہیں، اور خود کہا انہوں نے کہ بھئی آپ ادھر سے چلے جائیں، اور ادھر سے چلے جائیں، تو آپ کو پتہ ہے نا کہ گاڑیاں ہم جدھر بھیج رہے ہیں ادھر رستہ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ نہیں، ہمارے یہاں طریقہ کار ہی بڑا غلط ہے۔ مثلا ہوتا کیا ہے جی سڑک پر اگر کام ہو رہا ہے، ہم کوئی وہ والا جو ہوتا ہے نا، پہلے کسی کو آپ عزت دیں، کوئی بھی چاہے وہ، میں تو کہتا ہوں جو مجرم ہے نا اس کو بھی پہلے عزت، بے شک ووٹ کو عزت دیں، کسی کو تو عزت دیں، تو صحیح عزت۔ ہمارے یہاں پہلے وہاں پہ لیتے تھے ایسا جملہ کہ جس سے بندہ جو ایک دفعہ ہل جاتا ہے، خبردار۔ اچھا، یہ ایک بات آپ نے یاد دلا دی مجھے، اسلام آباد میں داخل ہوتے لکھا ہوا تھا خبردار آپ اسلام آباد میں داخل ہو رہے ہیں، نہ داخل ہوں۔ مطلب یہ کیا بات ہوئی یار، لکھو خوش آمدید، ہر کلا راشا، کچھ ایسی مرحبا۔ ہاں، اچھا، یہ میں نے کئی لوگوں کو، ہمارے جاننے والے بھی ہیں، سینیٹر بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں، تو میڈیا میں رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی سلام دعا رہتی ہی ہے۔ میں نے ایک آدمی سے درخواست کی کہ یار کسی ایک شہر میں، ابھی بی بی سے میں دوبارہ کر دیتا ہوں، کو پنجاب میں شروع کریں، شاید یہاں یہ اسلام آباد والوں کو تو یہ اللہ نے توفیق نہیں دی، کہ آپ جب داخل ہوں نا تو اس کے اوپر ایک بڑا سا بورڈ لگا ہوا ہو جس پہ لکھا ہو یا اللہ تو اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے اور اس کے مکینوں کے لیے رزق کی فراوانی کر دے۔ اچھا، یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے، کیا بات ہے نا؟ تو آپ اس کو چلے ایگزیکٹ بے شک نہ لکھیں، اس کا لب لباب ایک جملہ اچھا بنا کے، جس طرح سے میں نے کہا تو مجھے یہ اچھا اتنا لگتا ہے، یہ 2-3 آیتوں میں سے نکلا ہوا جملہ ہے، یوں سمجھیں، ہے نا؟ تو وہ اگر آپ یہ شہر میں داخل ہوں گے، ہر شخص جو داخل ہوگا وہ اس دعا کو پڑھے گا
اور ساتھ آمین بھی کہہ دیں، ہاں ہے بالکل نا؟ بالکل۔ تو آپ کا جو امن شہر اللہ تعالیٰ سے آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے شہروں پر آسانیاں بھی تو فراہم کرے گا نا، کچھ اس کی ذمہ داری بھی ہے، ویسے تو اسی کو پہ ہم نے ڈالا ہوا ہے، ہاں ہر ہے نا؟ چیز بلکہ ہاں جی۔ اپنی تو اگر یہ ہم شہروں میں ہماری اچھا یہ کرنا مشکل بھی کوئی نہیں ہے، وہاں جو جیسے کے ڈی ہے کراچی میں مختلف داخلے ہیں وہاں کر دیں، لاہور والے ایل ڈی اے والے کر دیں، پنڈی والے جب بھی کسی شہر میں داخل ہو کچھ نہ کچھ تو لکھا ہی ہوتا ہے۔ اچھا خوش آمدید رحیم یار خان لکھا ہوتا ہے، یہ صرف اسلام آباد میں لکھا ہوتا تھا خبردار، تو پھر کیپٹل ہے نا یہ، تو اس لیے خبردار ہے ادھر نہ آنا، پھر ساتھ ہی پولیس ناکہ لگایا ہوتا ہے نا کہ پہلے اتنے پیسے دیتے جاؤ تے پھر ٹر دے جاؤ، ناکے نے ناکے میں دم دیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک درخواست آج میں آپ کے سفارش کر دیں کسی کو کہ کسی آج جو شہر ہیں یہ پشاور میں کہہ دیں شاید وہی مان لیں کہ کوئی لوگ تو یہ پہل کر دے کہ جس شہر میں داخل ہوں تو وہاں یہ حضرت ابراہیم کی دعا لکھی ہوئی، میری سفارش پا رہے، میری کار دے نہیں سنتے تو میری سفارش اور انہوں نے کر دیا گلا نہیں باہر کری دیا مرے نہیں وہ کہتا ہے نا چودھری صاحب ہیں جی، چودھری کہتا ہے میں کہا کہ آپ کوئی چودھری ہیں بڑے، کہتے ہیں نہیں یار میں کی چودھری ہوں، میں کار دیں جڑے نا جانا تو ملک کہتے ہیں چودھری ہوں گے تو باہر ہوئیں گے، جے باہر جانا کہہ رہے ہو چودھری ہوں گے تو کار ہوئیں گے، تو چودھری سے دلیز تے بیٹھا ہے ایک لات ادھر ایک لات ادھر۔ ہاں جی، تو بات ہم نے کیا سفارش کرنے بارے ہم تو کہتے ہیں جی، لیکن یہ سفارش ہی ہوتی ہے نا جی، آخر آپ بڑے ہیں ہمارے، نہیں جی 2 گھنٹے کیا بڑا 2 گھنٹے اچھا بہرحال بات اتنی سی ہے کہ یہ اس قسم کے ہمارے جو عزت نفس نہیں کسی کی، پہلے آپ دوسرے انسان کو عزت صحیح بات ہے، آپ نے یہ کرنا ہے تو اسے اچھا مل کے ہی کر لو یار، کسی سے بات میٹنگ کر لو، ان کی اپنی یونین ہوتی ہیں ان سے بات کر لو۔ اچھا ہمارے ہاں یہ خرابی بھی ہے کہ ذرا سا کریں تو وہ سب کی یونین ہے، عام آدمی کی غریب آدمی کی کوئی یونین نہیں، تاجر آ جائیں گے کہ نہیں جی ہم نہیں کرنے دیں گے، وکیل آ جائیں گے ہم نہیں کر، اب وہ اچھا اس سے مجھے یاد آیا وہ ایک وکیل صاحب نے لگائی ہوئی تھی ڈیکوریٹڈ سی نیم پلیٹ، کوئی بڑی خوبصورت سی بنا لیتے ہیں نا سجا کے، اچھا وہ سندھ والوں نے کہیں قانون بنا دیا کہ بھئی یہ نہیں لگائیں، آپ جو سرکاری ہے وہ لگائیں۔ اچھا وہ وکیل صاحب کے جو ہے وہ اس پہ ان کا چلان ہو گیا، وکیل صاحب کا چلان ہو گیا، وکیل کا چلان ہو گیا، وکیل صاحب کا چلان ہو گیا، پورا کراچی بند کر دیا، ساری ہڑتالاں کر دی، ہاں جی، اور سارے بیٹھے ہوئے ہیں جناب کالے کرتوت کالے کوٹاں والے، ہاں جی، اور جناب نہیں چلنے دے رہے یار، کو اللہ کا نام ہے، قانون جو بتاتے ہو یار کہ یہ قانون ہے، اگر آپ لوگ جو ہے یہ نہیں کریں گے، اور وجہ بھی تو دیکھیں نا، آپ کریں جو مرضی کریں لیکن اس کی وجہ تو عقل مندی والی کوئی ہونی چاہیے کہ یار ایک آپ کو کہا کہ پلیٹ نہیں لگانی آپ نے ڈیکوریٹر، آپ اس کے اوپر جو ہیں وہ آ کے اور سڑک بند کر دی، ٹرکوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں یار۔ نہیں یہاں پر یہی مسئلہ ہے، آپ کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے، جس کو بھی کہیں گے وہ نکل آئے گا، بس اپنی دھمکیاں دیں گے، کوئی اب صاف ظاہر ہے پریشر گروپ ہے نا جی، تو وہ جو ہے وہ آپ پریشر گروپ ہے تو وکیل جو چاہے کرے، اور اگر باہر نہ آئے کھڑے ہوں باہر گیٹ سے بڑے نا کیا ہے کہ سب تسی کرتے پے ہو، اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں جب یہ ڈاکٹر لوگ ہیں ہمارے، یہ ان کے ساتھ کوئی ہو جائے مسئلہ تو یہ جناب وہ ہڑتال پہ لوگ مر رہے ہیں، یہ ہڑتال پہ، ہاں جی، اسی طرح سے اور سارے۔ ابھی یہ ہمارے جاننے والے عزیز تھے، انہوں نے کوئی اپنے کسی کا آپریشن کرانا تھا، وہ ہسپتال گجران والے میں گئے تو انہوں نے گجران کو پرائیویٹ ہسپتال تھا، پرائیویٹ والے بھی تو آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ نہ پرائیویٹ کے کل ہی میں ایک دیکھ رہا تھا، وہ بیچارہ لاش لے کے ایک عورت تھی، اس نے ویڈیو شیئر کی ہوئی تھی ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کی، اور اس نے کہا جی کہ 25,000 صبح ہمیں انہوں نے کہا جی 25,000 روپے جمع کراؤ، اور یہ ٹھیک ٹھاک تھی، اس نے ہم سے جوس ووس مانگا، یہ وہ کیا، باتیں کر رہی تھی، تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا جی کوئی صفائی کرنی ہے، کیا کرنا ہے، اس کے بعد 50,000 روپے ہم سے اور مانگیا، اور اب جو ہے لاش دے دی۔ نہیں ایسے ہی کرتے ہیں وہ اس یار طرح، مجھے تو وہ انڈیا کی جو ہے نا وہ فلم یاد آ گئی اکشے کی، سیم پرائیویٹ اسکول اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح اکشے نے کیا تھا۔ ویسے آپس کی بات ہے، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، لیکن کیا جائے۔ نہیں مسئلہ یہ نا، انہوں نے جناب کیا کیا جی، آپریشن تھا ان کا، کوئی خاتون تھی ان کی، تو اس سے 1.5 لاکھ روپے مانگنے پڑے،
اچھا جی. تو وہ کہتے ہیں جی وہ دوسری عورت جو اس کے ساتھ تھی وہ لڑ پڑی ڈاکٹر سے. وہاں پہ باقی بھی اکٹھے ہو گئے جناب, پوری بدماشی. انہوں نے کہا جی یہ اس نے بدتمیزی کی ہے. وہ وہاں پہ مریض کو لے گئے واپس. 1.5 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپے لوگوں سے یہ پرائیویٹ والے لوٹتے ہیں پہلے. اچھا, لاش دینے کے بھی پیسے. ہاں بالکل. اور کوشش کرتے ہیں کہ پہلے پتہ نہ چلے کہ آپ کا مریض فوت ہو چکا ہے, پہلے بل شل سارے جڑے نے وہ وصول کر لو, اور اس کے بعد یہ بتائیں کہ جی یہ تو ان کو حضرت اسرائیل علیہ السلام نظر نہیں آتے. یہ ان کو بھی کہیں بھائی جان نکالنی ہے, ٹیکس دیں آپ. استغفر اللہ, استغفار. یہ اس طرح کا جو ماحول بنا دیا, اور قبریں اتنی مہنگی کر دی. اب تو مرنا بھی مشکل ہو چکا ہے. ابھی بندہ مجھے بتا رہا تھا جی 70,000 روپے کہتا جی قبر والا مانگ رہے. کہتے مردہ ان کی کتنے لے جی تھی چکے ہیں جی. یہ حال تو اب ہو چکا ہے ہمارے یہاں کہ مرنا مشکل ہو چکا ہے. بلکہ ابھی قبرستان جانے کی جیسے بات ہم کر رہے تھے, قبروں میں جانا چاہیے زیارت کے لیے یا دعا کرنے کے لیے جانا چاہیے, عبرت کے لیے بھی جانا چاہیے. لیکن جو قبروں کی اس وقت حالت بنی ہوئی ہے نا جی, میں جب کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں جاؤں والد صاحب والدہ کی وہاں پہ, لیکن میں کئی دفعہ ایسا حال ہے کہ سڑک پہ کھڑے ہو کے دعا کر دیتا ہوں. آپ اندر جا نہیں سکتے, اتنے بڑے چبوترے چڑھائے ہوئے ہیں قبروں کے اوپر, اتنے بڑے لگا کے وہ جناب کہ آپ کو رستہ نہیں ملتا وہاں آگے جانے کا. یعنی کہ حد سے زیادہ آپ پھر جگہ کئی لوگوں نے لوہے کے جنگلے تجاوزات وہاں بھی لوہے کے جنگلے تک لگائے ہوئے. میں پھر کیا ایک دن میں گیا ہوا تھا وہاں پہ, وہ گورکن بھی تھا. میں کہا گال سنی تھے, مجھے لگتا ہے فوت ہو کے بندہ آسانی نہ لاؤں, جو اس کو تو اٹھایا ہوا ہے نا, تو زندہ بندہ جو ہے نا وہ آسانی سے نہیں ادھر آ سکتا. یہ حالات اس کو کرنا چاہیے کہ بھئی جگہ جو ہے اپنے حساب سے کسی کو کیا جائے. اچھا جی, کوئی خادشات بھی آئے؟ اور ہاں, یہ گلزار صاحب ہیں جی, کہتے ہیں جی کہ شہید کو مردہ نہ کو وہ زندہ ہیں. جی آپ کی بات جو ہے ہم نے شاید آپ کے خط سے پہلے ہی سن لی تھی جی, تو جو آپ کے دل میں تھی تو وہ تو ہم کر چکے ہیں, ذکر کیا ہے. بالکل یہ قرآن میں ہے کہ جی ان کو رزق بھی ملتا ہے, اس کا تمہیں شعور نہیں. اور جو میں اس سے سمجھتا ہوں کہ جو رزق ملتا ہے اس کا ہمیں شعور نہیں. یہ زندہ تو وہ کہہ دیا تو بس ہو گیا, لیکن ہم کہتے ہیں کہ جی وہ زندہ ہے تو کیا یہ کھاتے ہوں گے, روٹی کھاتے ہوں گے, یہ جو وہ رزق اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے وہ اس کا جو ہے ہمیں شعور. اس کی میں موٹی بات اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ ہمیں شعور ہی نہیں ہے. جب ایک چیز کا شعور ہے ہی نہیں تو پھر اس کے معنی دینے کی ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. یعنی وہ ہوتا جی, آپ کہتے ہیں کہ جی زندہ ہیں تو کیسے زندہ ہیں, ہم تو نکال لیتے ہیں نا. مثال کے طور پر میں اکثر کہتا ہوں کہ جو سورہ الکہف ہے اس میں کہا گیا کہ یہ نہ اس پہ بحث کرو کہ وہ 4 تھی اور 5واں کتا تھا, اور 5 تھی اور 6ٹھا کتا تھا, یا 7 تھی اور 8واں کتا تھا, اس پہ بات نہ کرو, ہے نا. یہ غیر ضروری ہے. اچھا میں نے دیکھا تفسیروں میں صفوں کے صفحے اسی پہ قائل کیے ہوئے کہ یہ بات نہ کرو. اچھا جی, پھر نویدہ شیخ صاحب ہیں, ریاض پٹی صاحب ہیں, پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. تو بہت شکریہ جی. پتہ نہیں جی تہاڈی مہربانی ہے, غلط سے کوئی نہیں. غلط کو خاص نہیں. اعلیٰ داد صاحب جی کلاری سے, اور نورین حیاتی اچھا پروگرام پسند کر رہے ہیں جی. بہت شکریہ جی, اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی ہمارے سامعین ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں. اچھا, بڑا مزے کی ایک حدیث ہے کہ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کرو. تو فرشتوں سے اپنے لیے دعا کرانے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں. اور دوسرے کو اگر نہیں بھی پتا نا تو جب نہیں پتا وہ تو کمال ہے, وہ بہت ہے, اللہ کو پتا ہے, وہ تو کمال ہے. آپ چھپ چھپ کے کسی کی غائبانہ طور پہ غائبانہ غیبت جو ہم کرتے ہیں تو اس کی جگہ دعا بھی کریں. ایون بعض اوقات آپ نہیں جانتے ہوتے, آپ سڑک سے گزر رہے ہیں, کسی کو مشکل میں دیکھا ہے آپ نے, ایون اگر کسی کا ٹائر پنکچر ہوا کھڑا ہے اور آپ اس کی ہیلپ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس کی مشکل جو ہے وہ آسانی کر دے. موٹر وے پہ پھنسا ہوا بیچارہ فیملی کے ساتھ یا کچھ بھی ہے نا, تو آپ جو ہے, یا ویسے تو موٹر وے والے بھی آ جاتے ہیں لیکن انہوں نے بھی سودے بازی شروع کی ہوئی آج کل, اللہ معاف کرے. میرا پچھلا ایک تجربہ ہوا جو بڑا تلخ ہوا, ہے نا, موٹر وے والوں کے ساتھ ہی. تو لیکن بہرحال لیکن عام آدمی سڑک پہ, چھوٹی سڑک پہ, کشمیر جنگل میں, اپنے گاؤں میں کسی کو بھی مشکل میں دیکھیں تو آپ اس کے لیے دعا کرتے ہوئے گزر جائیں.
اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا دوسروں کے لیے کرتا ہے۔ پیدا سوچنا جی، بارہ وہ سڑک پار کرنے کی بات ہی ہے نا۔ وہ نوجوان سے میں نے کہا دیکھو بھلائی کرنی چاہیے، کسی کو سڑک پار کرا دینا اچھی بات۔ کہتا جی ایک بابے نے میں سڑک پار کرائی سی پر انہیں مینوں بڑی گالاں کڑیاں، انہیں جانا نہیں سی نا، سڑک پار کرنی انہیں نہیں سی سڑک پار کرنی نا۔ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਤੀ। ਹਰ ਬਾਬਾ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀ ਸਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਉਤਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਤਾ ਆਹੋ ਹੈਨਾ ਹੈਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆਹੋ, ਗੱਡੀ 'ਚ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ और बंदा भी मुझे ये सच्ची बात है, वो में सादा जो बंदे हमारे लोग बेचारे सादे होते हैं, तो वो मुझे कहता है जी सलाम अलैकुम, मैं जी वालेकुम सलाम जी, टिकट मेरा देखें जरा। मैं जी देख ले जी, गार्ड देखता वैसे तो चलो मैं भी देख लेना। तो मैं देखा हाँ जी ठीक है, रेल कार का ये पिंडी से आप लाहौर जा रहे हैं, बस ठीक है। हैं मैं तो लाहौर पिंडी जा। फिर उसने एक और टिकट निकाल दिया, कहता जी ये भी टिकट है। मैं कहता तो क्यों कितने, एक आपके साथ दूसरा बंदा, ये 2 टिकट हो गए, दूसरा बंदा कितने? नहीं दूसरा तो कोई नहीं। मैं फिर 2 टिकट क्यों ले? कहता जी 2 टिकट। मैं कहा यार एक गुम होगी तो फिर की करूँगा। ये लतीफा नहीं, ये सच्ची बात है। अब तो टक्कर दे सारे हो जाइए, मैंने पता नहीं, बस हैरान हो जाता हूँ। तो ये जनाब बहरहाल बहुत बहुत जनाब शुक्रिया कि हमने आज अच्छी अच्छी बातें आपसे भी सुन ली। और दूसरी बात आम तौर पे तो नहीं सुनते। और दूसरी आखिर में फिर हम कहेंगे कि जो उन बुजुर्ग जो भी नूर मोहम्मद साहब हैं, अल्लाह ताला उनके बेटे के दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए, आमीन आमीन। और आपको सब्र अता करे। जो लोग प्रोग्राम हमारा पसंद कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला जी हम खुद नाचीज़ कुछ नहीं है, लेकिन दुआ हमारे लिए भी किया करें। और मैं ये माना कि जितने भी हमारे सामीन हैं वो उस शहीद के लिए भी और शहीद के वालिद के लिए भी दुआ करें। जी जी। क्योंकि बात का तो था, एक मरतबा ना मुझे ये दिल का कोई मसला हुआ तो मैंने ऐसे फेसबुक पे डाल दिया कि यार इस तरह से मेरा ऑपरेशन होगा या नहीं होगा, ये देखना है। तो हमारे एक दोस्त हैं, वो शिया हैं, कनाडा वगैरह में कहीं रहते हैं, उन्होंने जनाब अपनी पोस्ट डाली कि मैं तमाम मोमिनीन से दरख्वास्त करता हूँ कि अज़हर साहब के लिए दुआ करें। अच्छी बात तो है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखें ये है ना बिल्कुल। कि भाई आप अगर हैं तो इससे हट कर के भाई आप कौन हैं, आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं। एक बंदा ऐसा मिला है, जाना पहचाने मतलब शोबित का ही है वो भी, लेकिन मुझे अफसोस है उसकी इस बात पे। अब मेरा दिल नहीं करता मैं नाम लूँ। हाँ चले कोई बात नहीं, मैं जी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अच्छे नाम वाला बंदा है। उसको वो कहता जी, मुझे एक बंदा कहता जी आप मेरे लिए दुआ किया करें। तो मैंने उससे कहा जी मैं क्यों दुआ करूँ जी, मैं मैं कंजूसी की हद है। वैसे तो कंजूसी की हद जो है ना, वो हुजूर ने फरमाया कि वो सबसे बड़ा कंजूस है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पे दरूद ना भेजे, बल्कि उसके लिए तो बददुआ की गई है। जो 3 जो वो एक हदीस है, वो 3 चीज़ ना कि एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर कदम मुबारक रखा तो आमीन फरमाया, तो दूसरे पे रखा फिर आमीन फरमाया, फिर तीसरे पे रखा फिर आमीन फरमाया। तो साहबा को तशवीश हुई कि क्या मामला हुआ है आज, पूछा उन्होंने। जिब्रील मेरे पास आए थे तो उन्होंने कहा कि जिस शख्स ने माह रमज़ान पाया और बगैर किसी उज़र के उसके रोज़े ना रखे वो हलाक हो जाए, ये बात अल्फाज हैं जी। तो मैंने कहा आमीन। फिर दूसरी बात जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये की कि जो जिस शख्स ने अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न की वो भी हलाक हो जाए, मैंने कहा आमीन। तो दूसरी बात ये फरमाई कि जिस पर मेरा नाम आया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसने मेरे ऊपर दरूद और सलाम ना भेजा वो भी हलाक हो जाए, मैंने कहा आमीन। तो इस पर तो ये इतनी वईद है। बहरहाल जी बहुत शुक्रिया जनाब। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो इजाज़त, और अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।